رکتے ہی نہ تھے کربلا دیس ہے کیسا یہ سکینہ نے کہا مرنے والے کا کفن تک نہیں دیتے ہیں یہاں دیکھو بابا کا پڑا ہے میرے اریاں لاشا مرنے والے کو کفن تک نہیں دیتے ہیں یہاں کربلا یہ سکینہ نے کہا کربلا دیس ہے کیسا کربلا دیس ہے کیسا یہ سکینہ نے کہا کربلا دیس ہے کیسا یہ سکینہ نے کہا کربلا دیس ہے کیسا ظلم ہوتا یا زمانے سے کہیں تھی ایسا بدلے دور بات کیا نا کو پارا پارا ظلم ہوتا یا زمانے سے کہیں بھی ایسا بدلے دور بات کیا نا کو پارا پارا کیسے بے رحم مسلمان یہ ہے میرے خدا کیسے بے رحم مسلمان یہ ہے
بستی کیسی بے خطا مار کے لوگوں کو مناتے ہیں خوشی میری آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا میری آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا میری آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا مرنے والے کو کفن تک نہیں دیتے ہیں کربلا کو بتلا جو کہ جب لوگ یہاں ملتے ہیں دفن کیا ان کے جنازے کو نہیں کرتے ہیں مجھ کو بتلا جو کہ جب لوگ یہاں ملتے ہیں دفن کیا ان کے جنازے کو نہیں کرتے ہیں ہاتھ پر کیوں میرے بابا کا جنازہ ہے پڑا ہاتھ پر کیوں میرے بابا کا جنازہ ہے پڑا ہاتھ پر کیوں میرے بابا کا جنازہ ہے پڑا مرنے والے کو کفن تک نہیں دیتے ہیں یہاں کربلا دیس ہے کیسا یہ سکینہ نے کہا کربلا دیس ہے کیسا بولی زینب سے سکینہ کے بروسے عاشور کیا یہاں قبر بنانے کا نہیں ہے دستور بولی زینب سے سکینہ کے بروسے عاشور کیا یہاں قبر
سکینہ نے کہا کربلا دیس ہے کیسا کربلا دفن جنازوں پہ ذرا رحمت کا جب جالاش پڑے ہیں جو یہاں غیر خدا کربلا دفن جنازوں پہ ذرا رحمت کا جب جالاش پڑے ہیں جو یہاں غیر خدا ہو سکے کیسے بھی مٹی میں چھپا دے لاشا ہو سکے کیسے بھی مٹی میں چھپا دے لاشا
بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا ساجاد مصیبت میں گرفتار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا بڑھتا نہیں اب میرا قدم ذوق سے آگے ہوگا سفر شام کبھی مار سے کیسے ہوگا بھی چلنا میرا دشوار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا پیاسا ہوں بہت ذوق ہے اور دھوپ کڑی ہے گردن میں میرے پاپ ہے اور بیڑی پڑی ہے اس پر ستم راستا پرخار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا چلتے ہوئے گر جاتا ہوں بابا جو زمین پر برسات ہے پانے کو لائی پوشت کے اوپر آج بہت اس کا لاچار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا بیمار ہے بابا لاچار ہے بابا جاؤں میں لیے کیسے بھلا اہل حرم کو
شاہدی کہتے تھے مقتل میں یہی رو رو کر مجھ کو آواز دو اے لال بچیوں سے گزارش ہے کہ نصیب آئی کے دروازے پر تشریف لائیں تبرکات برآمد کریں مجھ کو آواز دو اے لال شاہدی کہتے تھے مقتل میں یہی رو رو کر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اب جاؤں کدھر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر ٹھیک ہے نا کہتے تھے مقتل میں یہی رو رو کر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر شاہدی کہتے تھے مقتل میں یہی رو رو کر مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اب جاؤں کدھر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر شاہدی کہتے تھے مقتل میں یہی رو رو کر مجھ کو کہاں ہو اکبر بھائی عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی اب تیرے جانے سے آنکھوں میں بصارت نہ رہی حال یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا نظر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر شاہدی کہتے تھے مقتل میں رو رو کر مجھ کو آواز دو اے لال
سمجھتے ہو میرے لگتے جگر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر کس طریقے سے موضوع میں کرنا آواز کے آگے آ رہے ہیں سماعت میں مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر تیری فرقت میں عجب حال ہے اکبر میرا تم تھے ایک میری ضعیفی کا سہارا بیٹا چھوڑ کر تم بھی چلے مجھ کو میرے نور نظر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر شاہدی کہتے تھے مقتل میں رہی رو رو کر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر ٹھوکریں کھاتا ہوں مقتل میں صدا دو بیٹا ہو کہاں پر مجھے جلدی سے بتا دو بیٹا اب تو دو گام بھی چلنا ہے ہمارا دوبھر مجھ کو آواز دو اے لال کہاں ہو اکبر شاہدی کہتے تھے مقتل میں یہی رو رو کر مجھ کو آواز دو اے جناب یہ کریں کیا آواز آئی آواز کی بابا میں یہاں ہوں بابا خون بہتا ہے بدن چور ہے زخموں سے میرا کیا کروں نیز کا پل ٹوٹا ہے دل کے اندر کیسے آواز دوں بولا نہیں جاتا بابا کیسے آواز دوں بولا نہیں جاتا بابا وقت کمل سماعت کریں گے کیسے آواز دوں بولا نہیں جاتا بابا حشر بھر نقیرن میں تڑپتے تھے حسین غش پہ غش کھاتے تھے گرتے کبھی اٹھتے تھے حسین آخری بار جو اکبر نے کہا کہ رو کر کیسے آواز دوں بولا نہیں جاتا بابا کیسے آواز دوں بولا نہیں جاتا بابا کیسے آواز الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على رسول الثقلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد عزاداران مظلوم کربلا اور سوگواران سید الشہداء اعظم اللہ اجورنا واجورکم، یہ جو عبادت آپ دن بھر کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ عزادارو، یہ جو عزاداری ہے، یہ عزاداری حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اور اس عزاداری میں آج تک کبھی کوئی زوال نہیں آیا۔ ہم اپنے بچپنے سے یہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مجلسیں پہلے کم ہوتی تھیں، اب زیادہ ہونے لگی ہیں، صدیداریاں نہیں ہوتی تھیں، اب زیادہ ہونے لگی ہیں، جلوس نہیں نکلتا تھا، اب جلوس نکلنے لگے ہیں۔ تو یہ عزاداری دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی بات نہیں ہے، ضرور کسی کا سایہ اس کے اوپر ہے جو اسے دن بدن زمانے کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، عزاداری بھی ترقی کر رہی ہے۔ عزادارو، یہ جو جلوس ہے جس میں انجمن ہائے ماتمی نے نوحے پڑھے، سینہ زنی کی، اور علماء کرام اور خطبہ کرام نے اپنی اپنی تقریروں سے آپ حضرات کو نوازا، وہ دو وجہ سے اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو یہ جلوس اٹھتا ہے اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج امام کا صوم مناتے ہیں۔ عزادارو، امام کا صوم مناتے ہیں، اس لیے یہ تابوت، یہ جلوس، یہ علم اٹھاتے ہیں۔ 11 محرم کو جب اہل بیت کے اوپر، شہزادی زینب کے اوپر اور خاندان رسالت کے اوپر کائنات کا سب سے سخت دن 11 محرم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زینب کو اس سے پہلے آسمان نے کبھی کھلے سر نہیں دیکھا تھا۔ وہ 11 محرم کی تاریخ تھی جب شام غریبہ کے بعد اور وقت گزرا تو بیویاں دعا کر رہی تھی، اے میرے محبوب سورج نہ نکلے، کیونکہ اگر سورج نکلے گا تو لوگ سیدانیوں کو بیردہ دیکھ لیں گے۔ عزادارو، اسی 11 محرم کو ایک بہن بھائی کے جنازے پہ آئی اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی، بھیا معاف کرنا، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر چادر ہوتی تو تیرا جنازہ یوں بے گور و کفن نہ ہو۔ ایک جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بابا سید سجاد مجبور ہے، اے میرے بابا اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی تو اے میرے بابا آپ کا جنازہ یوں بے گور و کفن نہ ہوتا۔ عزادارو، 11 محرم کی وہ قیامت کی تاریخ تھی جب سیدانیوں کو قیدی بنایا گیا۔ وہ زینب، وہ ام کلثوم، وہ رقیہ، وہ رباب، وہ ام لیلا کہ جو بغیر محمل کے، جو بغیر کجاوے کے، جو بغیر اماری کے کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئی تھی، آج پہلی مرتبہ سیدانیاں بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار ہو رہی ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہیں۔ عمر صاحب کا حکم ہوا کہ اونٹوں کو دوڑایا جائے۔ اب جب اونٹ دوڑے تو بچے گماؤں کی گودیوں سے گر جاتے تھے۔ ماں بس ایک جملہ کہتی تھی آسمان کی طرف دیکھ کے، جا میرے بچے تجھے خدا کو سونپا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، ایک مقام وہ بھی آیا کہ یہ کاروان چلتے چلتے وہاں اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ اچانک ایک مرتبہ رک گیا۔ جیسے ہی کاروان رکا، شمر غضبناک ہو کے سب سے پہلے والے اونٹ کے پاس پہنچا، کہا کہ تم لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو نیزہ ہے جس کے اوپر حسین کا سر ہے، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس نیزے کو آگے بڑھائیں لیکن یہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو شمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں۔ عزادارو، کیسی کوشش کی؟ شمر تو نیزے کی طرف گیا ہی نہیں، ایک تازیانہ اٹھایا اور سید سجاد کی طرف بڑھا اور پشت پہ ایک تازیانہ مارا۔ کہا سید سجاد، اگر تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھا تو تجھے اسی طرح تازیانے کھانے پڑیں گے۔ آواز دی، اے بابا اب سید سجاد میں تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں۔ اے میرے بابا، آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ آپ کے بیمار بیٹے میں اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آواز آئی، سر حسین سے آواز آئی، ارے او میرے مظلوم، ارے او میرے غریب بیٹے،
सकीना बेटी कहाँ हो, सकीना बेटी कहाँ हो। हाँ आज़ादारो, चलते चलते ज़ैनब ने देखा कि एक मुअज़्ज़मा की आगोश में सकीना सो रही, सकीना सो रही है। ज़ैनब रुकी और रुकने के बाद कहा, ए बीबी तुम कौन हो? अरे ए बीबी तुम कौन हो? शामे गरीबा से अब तक इस बच्ची पे किसी ने रहम नहीं किया, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने कानों से गोशवारे छीन लिए। ए बीबी तुम कौन हो जिसने इस बच्ची पे रहम किया? हाँ आज़ादारो। और उसके बाद दूसरा सवाल किया, ए बीबी मुझे इस बात पे भी बड़ा ताज्जुब है क्योंकि ये बच्ची शामे गरीबा से अब तक सोई नहीं, क्योंकि इसे हुसैन के सीने पे सोने की आदत थी। बस इतना सुनना था। एक मर्तबा उस बीबी ने अपने नकाब को उलट दिया। ए मेरी बेटी ज़ैनब, तुमने भी अपनी माँ को न पहचाना। ए मेरी बेटी, अरे सकीना क्या या होश वो है जहाँ हुसैन मुनीर आदत। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ आज़ादारो, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला के। हाँ आज़ादारो, ये कारवान और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। एक मर्तबा कूफे के बाजारों में पहुंचा। चलते चलते एक जगह ये हुक्म हुआ कि ऊँटों को बिठा दिया जाए। अब जहाँ ऊँटों को बिठाया गया, आज़ादारो ऊँटों को बिठाया गया, तो वहाँ पर शहजादी ज़ैनब से जनाब सकीना ने ये कहा, फूफी अम्मा क्या यहाँ भी हमें कोई पानी पिलाने वाला नहीं है? क्या यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें आकर 2 घूंट पानी पिला दे? अब ये आवाज़ बाला खाने पे बैठी एक बीवी सुन रही थी, फौरन गई और जाने के बाद थोड़ा सा पानी लेके आई, थोड़ा सा दाना लेके आई। कहा, ए बीबी मुझे ये मालूम है कि तुम प्यासी हो, बीबी ये पानी पी लो, लेकिन पानी पीने के बाद मेरे लिए कुछ दुआएं कर देना। अब चूंकि ये खानदान अहले बैत के घर की बच्ची थी, इसने फौरन सामने से पानी को हटा दिया। ए मुअज़्ज़मा, पहले ये बता कि तेरी दुआएं क्या है? मैं तेरी दुआएं पहले तेरे लिए दुआएं करूंगी, फिर पानी पीऊंगी। उस बीवी ने ये कहा कि उस बीवी ने कहा, ए बच्ची, ए बेटी, मेरी पहली दुआ तो ये है। अज़ादारों कलेजा फट जाता है जब इन अल्फाज को सुनते हैं। अज़ादारों का मेरी पहली दुआ तो ये है कि मेरी पहली दुआ तो ये है कि ए बेटी तुम ये दुआ करो कि जिस तरह से तुम यसीर हुई हो, जिस तरह से तुम यतीम हुई हो, मेरे बच्चे ऐसे यतीम वसीर ना हो। हुसैन की बेटी ने हाथों को उठाया, ए मेरे अल्लाह, तुझे मेरे बाबा के हक का वास्ता है, इसके बच्चे ऐसे यतीम वसीर ना हो। कहा दूसरी दुआ ये है कि मैं अब काफी ज़ईफ हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक मरतबा मदीने जाऊँ। जैसे ही गैर शहर में ज़ैनब ने अपने नाना के शहर का नाम सुना, फौरन पूछा, ए बीबी मदीने जाके क्या करोगी? कहा, रे मदीना तो मेरे आका अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का शहर है। कहा, अली और फातिमा तो इस दुनिया में नहीं रहे, मदीना जाके क्या करोगी? कहा कि ए बीबी, अली और फातिमा ना सही, लेकिन मेरा आका हुसैन तो है, मेरी शहजादी ज़ैनब तो है। ए बीबी, मैं अपनी शहजादी से कुरान पढ़ा था। अरे ज़ैनब का दिल भर आया, आवाज दी, उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा। अरे तुमने भी आलमे गुरबत में ज़ैनब को नहीं। अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ आज़ादारो, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला के। हाँ आज़ादारो, ये काफिला कैद खाने कूफा में पहुंचा, तो जो हम ये ताबूत उठाते हैं उसकी दूसरी वजह ये रवायत है। किताब नफ्सुल महमूम, किताब रियाजुल क़ुद्स, किताब माली सिब्तैन में तदफीन के हवाले से बहुत सारी रवायतें हैं। लेकिन बिनाबर इस रवायत, जब 13 मुहर्रम का दिन गुजर गया और ये शब आई जिस शब में हम दाखिल हो चुके, ज़ैनब जब नमाज शब के लिए बैठी, नमाज शब पढ़ने के बाद जब ज़ैनब ने मुड़ के देखा तो कैद खाने में सब मौजूद थे, हमारे चौथे इमाम मौजूद नहीं थे। बस इतना देखना था कि ज़ैनब ने जब करू किया, ए बाबा अली मुर्तज़ा, हमारा भरा घर तो पहले ही कुर्बान हो चुका
کرتی رہی. جب صبح کے نزدیک ہمارے اور آپ کے چوتھے امام واپس آئے تو ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا اے میرے بیٹے اے میرے بھتیجے آپ کہاں گئے تھے؟ تو امام نے کہا پھوپھی اماں لشکر یزید نے اپنے کشتوں کو دفن کر دیا تھا، لیکن اے پھوپھی اماں ہمارے بابا کا لاشا اور ہمارے بابا کے صاحب کا جنازہ بے گورو کفن تھا. اے پھوپھی اماں ہم انہیں دفن کرنے کے لیے گئے تھے. کہا بیٹے کیا سب کو الگ الگ دفن کر دیا یا ایک ساتھ دفن کیا؟ کہا اے پھوپھی اماں جب میں کربلا پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر چند بیویاں ہیں جو گریا کر رہی ہیں. جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ بیویاں جانے لگی تو میں نے کہا اے بیویوں ٹھہر جاؤ، میں اسی لاش کا وارث ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، اپنے بابا کی تدفین کے لیے آیا ہوں. تو ان بیویوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم یہ حسین کا جنازہ ہے. تو مولا نے کہا اے بیویوں یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ حسین کا جنازہ ہے؟ کیونکہ جنازے کی پہچان کے لیے سر ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لاشے پہ تو سر ہی نہیں. کہا اے مولا ہم کیا عرض کریں، جب بھی رات ہوتی ہے ایک ضعیفہ معظمہ اسی لاش کے سرانے آ کے بیٹھ جاتی ہے. ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا پردیسی. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو ہم جو یہ 13 محرم میں یہ شبیہ تابوت نکالتے ہیں وہ اسی کی یاد ہے کہ 13 محرم کے دن شہدائے کربلا دفن کیے گئے. عزادارو اب جو تابوت برآمد ہونے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے صبح میں زیارت کی تھی وہ دوبارہ زیارت کر لے اور جنہوں نے زیارت نہیں کی تھی وہ زیارت کر لے. عزادارو اب جو جنازے نکلنے جا رہے ہیں، جو تابوت نکلنے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام ہے عبداللہ ابن عقیل، پھر اس کے بعد جعفر ابن عقیل، پھر اس کے بعد محمد بن عبداللہ ابن عقیل، پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عقیل. عزادارو یہ چار جنازے اولاد عقیل کے ہیں. روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اولاد عقیل میں عبداللہ ابن عقیل پہلے شہید ہیں جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. ہاں عزادارو عبداللہ ابن عقیل پہلے شہید تھے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا. عزادارو ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت نے کبھی شہداء کی لاشیں نہیں دیکھی تھی. ہاں حمزہ کا جنازہ دیکھا تھا، جعفر کا جنازہ دیکھا تھا، شہیدوں کی لاشیں دیکھے تھے، لیکن تاریخ اہل بیت میں، تاریخ بنی ہاشم میں یہ پہلا شہید تھا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. جیسے ہی عبداللہ کا جنازہ خیمے میں آیا، سیدالیوں نے سروں کے بالوں کو پریشان کر دیا اور جنازے کے اوپر گرا کے بیان کرنا شروع کیا. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو اب جو 2 جنازے آپ کے سامنے آنے والے ہیں وہ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم. عزادارو ائمہ معصومین سے یہ روایت آئی ہے کہ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم جو جناب مسلم کے 2 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، 2 فرزند کوفے میں شہید ہو گئے اور پورا کا پورا گھر مسلم کا ختم ہو گیا، مسلم بھی شہید ہو گئے. روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ منت کر لے کہ ہم مسلم کے بچوں کا نام رکھیں گے تو خدا اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے. ہاں عزادارو یہ مسلم کے کوئی معمولی بچے نہیں تھے، یہ چھوٹے بچے. جب ایک مرتبہ مسلم کی خبر شہادت حسین کو ملی تو حسین نے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا. شاید دور سے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہو کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن جب شام غریبہ کا اندھیرا آیا، شبر آگے بڑھا، تماچے مارے. اے بابا ارے یتیموں کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا جاتا ہے، انہیں تماچے نہیں مارے جاتے. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو اب اس کے بعد اون ابن علی، اولاد علی کی باری آئی. اون ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی یہ مولا عباس کے بھائی ہیں. ہاں عزادارو آپ کو پتا ہے یہ شیر کون ہے؟ یہ وہ شیر ہے جس کی وجہ سے ان کی ماں کو ام البنین کہا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں.
बहादुरों की माँ, शुजा बच्चों की माँ, अज़ादारों वाक़े करबला के बाद उम्मुल गनीम मदीने में जन्नतुल बकी में कब्रों का निशान बना के बैठ जाती थी। ए बेटा तुझे रोऊं, नहीं मैं तुझे नहीं रोती। ए बेटा तुझे रोऊं, नहीं तुझे भी नहीं रोती। ए बेटा तुझे रोऊं, नहीं मैं तुम सबको नहीं रोऊंगी। अरे मैं तो अपने हुसैन को रोऊंगी कि सारी चक्कियां 20 के पल। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह। हाँ आज़ादारो, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला के। हाँ आज़ादारो, ये उन जनाजों की शबीह है कि जिनका जनाजा कोई उठाने वाला नहीं था। और ये जो गिरिया हो रहा है, ये जो मातम हो रहा है, ये जो आंसू बह रहे हैं, ये उनकी याद में बह रहे हैं कि जिन्हें रोने नहीं दिया गया, जिनके बच्चों को रोने पर तमाचे मारे गए। हाँ आज़ादारो, अब इसके बाद औलाद हसन की बारी भी आ गई। अबू बकर इब्ने हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन। हाँ आज़ादारो, ये दो शहजादे जो इमाम हसन के हैं, इसमें छोटा शहजादा अब्दुल्ला इब्ने हसन, इसकी उम्र 10 या 11 साल या बाद रवायत की बिना पर 9 साल ये रवायत में है। आज़ादारो, ये बच्चा खेमे में था जब हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए तो असिया आगे बढ़े और सिमर आगे बढ़ के चाहता ये कि तलवार से वार करे और हुसैन का काम खत्म कर दे। आज़ादारो, जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने हसन ने ये मंजर देखा, दौड़ते हुए गए और जाने के बाद अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। मैं कहूँगा, मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, शहजादे, ए शहजादे, अरे तलवार को हाथों पे नहीं रोका जाता। ए शहजादे, तलवार को सिपर पे रोका जाता है। इस बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाए, आज़ादारो, तलवार चली, दोनों हाथ कलम होके गिर गए। हुसैन ने अपनी आगोश में ले लिया, एक तीर चला और बच्चा हुसैन की आगोश में ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हाँ आज़ादारो, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला के। हाँ आज़ादारो, अब जो जनाजे आने वाले हैं ना, वो क़यामत के जनाजे हैं। आज़ादारो, ये वो तो जनाजे हैं कि जिनके ऊपर उनकी माँ नहीं रोई, करबला से शाम तक कभी नहीं रोई। किसी पूछने वाले ने हमीद इब्न मुस्लिम ने सीधे सज्जाद से पूछा कि मौला ये बताइए, ये जो 2 बच्चे हैं, क्या इनकी माँ मर गई है? ए मौला, क्या इन दोनों बच्चों की माँ मर गई है? ऐसा क्यों कहते हो? इसलिए कि मैं करबला से यहाँ तक देख रहा हूँ, इन बच्चों में कोई रोने वाला नहीं है। तो आवाज दी है, हमीद, अरे तुझे खबर नहीं, ये मेरी मम्मी ज़ैनब के बच्चे और मोहम्मद है। और मेरी मम्मी ने ऐलान किया है कि जब तक जिंदा रहूंगी हुसैन का मातम। अजरुकुम इल्लाह। हाँ आज़ादारो, ये दोनों शेर वो हैं कि जब खैमे से चलने लगे तो शहजादी ने ताकीद से कहा, आलो मोहम्मद, मुझे पता है कि तुम हैदर कर्रार के पोते हो, जाफर तैयार के नवासे हो। ए औने मोहम्मद, हमें पता है कि तुम दरिया तक पहुंच जाओगे, लेकिन ए औने मोहम्मद, देखो खबरदार कहीं ऐसा न हो कि तुम पानी पी लो और सकीना प्यासी रह जाए। आज़ादारों ने भी दोनों शहजादे जंग करते करते दरियाए फरात के किनारे पहुंचे तो छोटे ने बड़े से कहा, भैया काश सकीना की मश्क लेके आते और थोड़ा सा पानी लेके चलते। हाँ आज़ादारों, जंग करते करते जब दोनों बच्चे जमीन पे आए, आवाज दी, मामू जान हमारी खबर लीजिए। हाँ आज़ादारों, एक तरफ से हुसैन, एक तरफ से अब्बास पहुंचे, दोनों के सराहने पहुंचे, लब को जुम्बिश हुई। हुसैन ने एक के लब पे अपने कान रखे, अब्बास ने दूसरे के लब पे अपने कान रखे। दोनों बच्चे ने खून भरे हाथों को उठाया, सर पे रखा, मामू जान हमें आपके हक की कसम है, हम माँ से कह देना कि हम दरियाए फरात पे गए जरूर थे, लेकिन ये मामू हमने पानी नहीं पिया। हुसैन दोनों बच्चों को लेके खेमे में आए, आवाज दी, ज़ैनब, अरे तेरे बच्चे आए हैं। ज़ैनब ने कहा, भैया मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती, अरे मैंने उन्हें वापस आने के लिए थोड़ी ना भेजा था, हमने उन्हें शहीद होने के लिए भेजा था। आवाज दी है, ज़ैनब, अरे तेरे बच्चे शहीद हो के आए हैं। ज़ैनब ने सर सज्जे में रख दिया, सुभान रब्बियल आला व बिहम्द। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह। हाँ आज़ादारों, औन मोहम्मद के बाद यतीम हसन की बारी आई। कासिम इब्ने हसन
کربلا کی تاریخ میں یہ وہ واحد شہید تھا جسے حسین نے اجازت دینے میں اتنی دیر کی۔ ہر شہید کی شہادت کے بعد قاسم آتے تھے، ابو جان، چچا جان، ہمیں اجازت دیجئے۔ کہا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ارے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم۔ عزادارو، پوری روایت نہیں پڑھتا، بس چند جملے سن لیجئے۔ جب وہ تعویذ لے کے آئے، حسین نے تعویذ دیکھا، تعویذ پڑھنے کے بعد کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ قاسم کو ایسا لگا کہ یہ خط پڑھنے کے بعد بھی شاید امو ہمیں اجازت نہ دے۔ عزادارو، قاسم نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی پیروں کو چومتے تھے۔ عزادارو، اتنا روئے، دونوں چچا اور بھتیجے گلے مل کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد حسین نے قاسم کو اجازت دے دی۔ قاسم میدان میں آئے، بس ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ عزادارو، مجھے یہ بتاؤ، یہاں پر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میرے بھائی بھی موجود ہیں، مجھے یہ بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، یہ بتائیے کہ کون سی وہ ماں ہے کہ جسے اپنا بدصورت بچہ اچھا نہیں لگتا؟ دنیا میں کوئی ایسی ماں ہوگی کہ اس کا بدصورت بچہ اسے اچھا نہ لگتا ہو؟ کہا نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ ماں کی نظر ہی عجیب ہوتی ہے۔ حمید کہتا ہے جب میں نے قاسم کو دیکھا کہ میدان میں آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جیسے ایک چاند کا ٹکڑا چلا رہا ہے۔ انصاف سے بتاؤ کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، اب اس کے بعد وہ شبیہ آنے والی ہے، وہ شبیہ آنے والی ہے کہ جو آل حرم کے قلب کی ٹھنڈک تھا، جس کے رہتے ہوئے حسین کی کمر سلامت تھی، وہ کہ جس کے لیے ام البنین روضہ رسول پہ بیٹھ کے یہ گریہ کیا کرتی تھی، اے عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، مگر عباس جب یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کے رخسار پر تماشے لگ کے زینب کے سر سے ادا چھن گئی، تو عباس مجھے یقین کرنا پڑتا ہے کہ تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، یہ علم، یہ تابوت، یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے کہ جب عباس آخری رخصت کے لیے آئے، کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو حسین نے کہا بھائی ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی دائیں دیکھا، آواز دی مولا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین نے کہا عباس مجھے معلوم ہے کہ اب لشکر نہیں ہے، مگر اے عباس یہ علم جب تک تمہارے ہاتھوں میں ہے زینب کا دل ٹھہرا ہوا ہے، سکینہ کو اطمینان ہے۔ ہاں عزادارو، یہ وہ شعر تھا کہ جب تک یہ موجود تھا اشقیاء میں کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ خیام کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ عزادارو، جب عباس دریا کے کنارے گرے، آواز دی مولا میری مدد کو آئیے، جیسے یہ جملہ سنا حسین نے کمر کو پکڑا، یا اخی العالین کسرا ظہری، اے میرے بھائی تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، حسین سرانے آئے اور آنے کے بعد آواز دی بھیا عباس حسین آیا ہے، بھیا آنکھیں کھولو حسین آیا ہے۔ جیسے ہی عباس نے سنا کہ مولا آئے ہیں اور اس کے بعد عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، جیسے ہی سر کو زانوں پہ رکھا عباس نے اپنے سر کو نیچے اتار لیا۔ کہا بھائی یہ سر نیچے کیوں اتار لیا؟ کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کیا کوئی ناراضگی ہے؟ ایک مرتبہ عباس نے آواز دی مولا غلام میں کیا جرأت کہ مولا سے کبھی ناراض ہو؟ اے مولا میں تو اتنا سوچ رہا تھا کہ ابھی میرا وقت آخر ہے، میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ اے مولا جب آپ کا وقت آخر ہوگا تو آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ ہاں عزادارو، وصیتیں شروع ہوئی۔ عباس نے کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں بچے سے شرمندہ ہوں، میں سکینہ کو پانی نہیں پلا سکتا۔
سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، اب اس کے بعد جو جنازہ نکلے گا نا وہ ارمانوں کا جنازہ ہے۔ لیلا کے ارمانوں کا جنازہ، حسین کے ارمانوں کا جنازہ، زینب کے ارمانوں کا جنازہ، صغرا کے ارمانوں کا جنازہ، سکینہ کے ارمانوں کا جنازہ۔ یہ جنازہ 18 سال کے شبیہ پیغمبر کا ہے۔ عزادارو، میں پوری شہادت نہیں پڑھتا، آپ محرم میں سن چکے ہیں، بس چند جملے سن لیں کہ جب علی اکبر پہلی مرتبہ میدان میں گئے، جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے کرتے حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ لیلا نے پوچھا، اے میرے والی و وارث، اے میرے بچے کی خیر تو ہے نا، یہ آپ کا رنگ متغیر کیوں ہوا؟ کہ لیلا خیمے میں جاؤ اور جا کے دعا کرو، ہم نے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اے لیلا، میرے بچے کے مقابلے پر ایک زبردست پہلوان آ گیا ہے، اور اے لیلا، ارے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی اگر میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہو، میرا اکبر اگر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا تو حسین کو کوئی فکر نہ ہوتی۔ ہاں عزادارو، دوبارہ میدان میں آئے، جنگ کی یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے عزادارو، مجھے انصاف سے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، کوئی جوان ہو جو زندگی میں ماں سے یا باپ سے کبھی کوئی خواہش نہ رکھتا، اس نے کبھی کوئی چیز نہ مانگی ہو، جیسے ہی اسے کسی چیز کی ضرورت ہو پھوپھی نے پورا کر دیا ہو، عزادارو، کبھی ایسا کوئی موقع آئے، کلیجے کو تھام کے انصاف سے بتائیے، کبھی ایسا کوئی موقع آئے، ارے صاحبان اولاد، کبھی ایسا کوئی موقع آئے کہ جوان بیٹا یہ کہے کہ بابا اماں مجھے یہ چیز چاہیے، زندگی کی پہلی خواہش حسین سے علی اکبر نے جو کی کہ اے بابا کاش کے تو گھونٹ پانی مل جاتا۔ عزادارو، حسین کے قلب کے اوپر وہ منظر کتنا سخت رہا ہوگا۔ عزادارو، میدان میں آئے، علی اکبر نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے آواز دی، بابا میری مدد کو آئیے۔ حسین گرتے پڑتے علی اکبر کے سرانے پہنچے، آواز دی، بیٹا ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا سینے میں برچی کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ آستین کو الٹا، سینے میں ہاتھ ڈالا، گھٹنوں کو زمین کربلا پہ ٹیکا، رجب کی طرف رک کر کے کہا، اے میرے بابا علی مرتضیٰ، ارے خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا مگر جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی نہیں نکلتی۔ اس کے بعد حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا۔ عزادارو، آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ علی اکبر کا جنازہ حسین نے اٹھایا، اس طرح سے اٹھایا، ارے اس طرح سے تو کسی 6 مہینے کے بچے کی میت اٹھائی جاتی ہے نا، نہیں، اس طرح سے نہیں اٹھایا۔ حسین نے علی اکبر کے سینے سے سینہ ملایا، باہیں سے باہیں ملائی اور اٹھایا، اور اٹھا کے چند قدم چلے۔ عزادارو، جب کوئی مزدور دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے اور شام کے وقت کوئی وزنی بوجھا اپنے سر پہ اٹھا کے چلتا ہے تو اگر وہ پہلی مرتبہ میں اسے اپنے گھر تک لے کے چلا گیا تو غنیمت، لیکن اگر کہیں راستے میں رکھ دیا تب یہ بوجھا دوبارہ نہیں اٹھتا۔ حسین علی اکبر کو لے کے چلے، چند قدم چلے، دن بھر کے تھکے تھے، کبھی اون کی لاش لائے تھے، کبھی محمد کی لاش لائے تھے، کبھی حبیب کا جنازہ لائے تھے۔ حسین نے جنازہ رکھا، اب دوبارہ جو اٹھانا چاہتے ہیں تب قوت جواب دے گئی، آواز دی، ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کی میت۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، اکبر کے بعد اس اسماعیل کی سبھی آپ کے سامنے جھولا آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جس کے جانے کے بعد بھی رباب خالی جھولے کو جھلاتی رہی۔ عزادارو، 2 منظر سامع غریبہ سے سن لو۔ ایک منظر تو یہ کہ جب خیموں میں آگ لگنے لگی، خیمے میں آگ لگی، بیویاں خیمے سے نکل کے باہر جانے لگی تو حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھری ہے، وہ لے کے تیزی سے خیمے سے باہر نکلی تو اشقیہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی قیمتی چیز ہے، کچھ سبھی آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے وہ گٹھری ہاتھ سے گر گئی، جیسے ہی زمین پہ گری تو گٹھری کھل گئی، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے کرتے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے کرتے تھے۔ کسی نے کہا بیوی یہ کرتے لے کے کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنی صغرا کے لیے اسے مدینے لے جانا چاہتی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، یہ وہ شہزادہ ہے جسے کربلا کے میدان میں 3 بار شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ
ہرملا کے تیر سے دوسری مرتبہ جب شام غریبہ آئی اور عمر سعد نے سروں کی گنتی شروع کی اور سر گنتے گنتے کہا رے شہید تو 72 ہوئے تھے، یہ 71 سر کیوں ہے؟ کہا کہ ایک جو بچہ تھا 6 مہینے کا حسین کا، حسین نے اسے پشت خیمہ پہ کہیں دفن کر دیا۔ عمر سعد اس بچے کو لے کے تو کیا کرے گا؟ ہاں آزادارو۔ عمر سعد کہتا نہیں، مجھے 72واں سر بھی چاہیے۔ اب ایک مرتبہ میدان کربلا میں نیزہ بردار اشقیا گھوڑوں پہ سوار ہو کے ہاتھوں میں نیزہ لے کے کربلا کی زمین میں دوڑنے لگے۔ دور سے یہ منظر فضا نے دیکھا، رباب تیرے بچے کی خیر، اجرکم اللہ۔ عزادارو اشقیا زمین میں نیزے چپ ہوتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے جو نیزہ مارا تو نیزے کے ساتھ علی اصغر کا ننھا سا لاشا الجھ کے باہر آیا۔ عزادارو قیامت کی یہ منزل تھی۔ ایک شقی گھوڑے سے نیچے اترا، 6 مہینے کا بچہ، تصور کرو عزادارو، 6 مہینے کا بچہ، ننھے بال اور شقی کا وہ مضبوط ہاتھ۔ ایک مرتبہ ننھے بالوں میں انگلیاں ڈالی اور خنجر نکالا اور علی اصغر کا اجرکم اللہ۔ آزادارو مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آزادارو جھولے کے بعد اب وہ سواری ہے کہ جس کے لیے لیلا نے اپنا اکبر قربان کر دیا، جس کے لیے زینب نے اول محمد کو قربان کر دیا، جس کے لیے فرمان قاسم کو قربان کر دیا، حد ہو گئی، جس کے لیے رباب نے علی اصغر کو قربان کر دیا کہ حسین بچ جائے۔ آزادارو حسین کی سواری ہے کہ جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ عزادارو کربلا کے میدان میں جب کوئی اصحاب و انصار نہ رہا، حسین آئے، آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی اولادیکم فلا تجیبون۔ اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ عزادارو جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے کہا اے میرے شیرو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری محبت حسین سے کم ہو گئی؟ اے میرے شیرو ابھی کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے کہا اچھا میرے بلانے پہ نہیں آتے؟ تم وہ دیکھو فوج اشقیا خیمے کی طرح بڑھ رہی ہے، کم سے کم حرم رسول اللہ کے دفاع کے لیے آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میدان کربلا میں لاشیں تڑپنے لگیں۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو یہ نبی کا نواسا جسے رسول اپنے کاندھے پہ بٹھا کے چلتے تھے، یہ بطول کا وہ بیٹا کہ جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ عزادارو حسین جب میدان کربلا میں جنگ کرتے کرتے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، عزادارو شمر آگے بڑھا اور کند خنجر سے حسین کا گلا کاٹنا چاہتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ کند خنجر چلا حسین نے اللہ کو یاد کیا، جب دوسری مرتبہ کند خنجر چلا تو ایک مرتبہ نانا رسول خدا کو یاد کیا، تیسری مرتبہ خنجر چلا تو ماں فاطمہ زہرا کو یاد کیا، جب چوتھی بار خنجر چلا تو حسین نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو یاد کیا، جب پانچویں بار خنجر چلا تو بھائی حسن مصطفیٰ کو یاد کیا۔ اس کے بعد روایت میں ایک ہی جملہ ملتا ہے، اس کے بعد خنجر پہ خنجر چلتے رہے، حسین مراد کی طرف دیکھ کے کہتے رہے عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ عزادارو یہ جو ذوالجناح حسین کی سواری کی شبیہ ہے نا، جب حسین میدان کربلا میں گرے تو ذوالجناح نے اپنے ہاتھوں میں نظام کو پکڑا، حسین کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ مقصد یہ تھا اے میرے مولا یہ تو دشمنوں کا درگاہ ہے، خیمے میں چلیے، اے میرے مولا
فاطمہ زہرا کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ ایک احساسی بات ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے نہ کسی تاریخ میں لکھا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے نا کہ شہزادی کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ ہاں عزادارو، شہزادی فاطمہ زہرا کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ عزادارو، جب حسین شہید ہو گئے ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بالوں کو کھولا ہوگا اور نجف کی طرف رک کر کے کہا ہوگا، اے میرے والی و وارث، اے کل کے مددگار، اے ہر ایک کے مشکل کشا، میں نے آپ کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، کبھی کوئی خواہش نہیں کی، کبھی کوئی تمنا نہیں کی، کبھی کوئی حاجت نہیں کی۔ اے میرے والی و وارث، آج بھی کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر اے میرے والی و وارث، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ افسوس ہے کہ گود کے پالے سے چھٹ گئی۔ ارے شاہ نجف، میں آپ کی سرحد پہ لٹ گئی۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی، اے میرے نانا، یاد رکھتا ہوں، یا حسین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا واللہ بافواہہم واللہ تتم بنورہ ولو کرہ الکافرون۔ عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام و ماتمداران امام مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً آپ کے وجود پہ تھکن محسوس ہو رہی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تمام اراکین انجمن اور بانیان جلوس کا اور تمام آئی ہوئی انجمن ہائے ماتمی کا کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی بلال کا بوسہ دیا۔ دن بھر آپ ماتم کرتے رہے، یقیناً تھکے ہوں گے۔ عزیزوں، میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا کیونکہ آپ مہمان ہیں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ لہذا بی بی خود اپنے مہمان کا اجر دیں گی اور وہ اجر ایسا ہوگا کہ اس وقت تک بی بی جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک ایک عزادار جنت میں داخل نہیں ہو جائے، جب تک ایک ایک عزادار جنت میں وارد نہ ہو جائے۔ ہاں عزیزوں، اب صرف یہ جنت ہی نہیں بلکہ شہزادی فاطمہ زہرا دنیا میں بھی ہمیں دعا دیتی ہیں۔ دنیا میں اگر بی بی دعا نہ دے تو یقین مانے کہ مذہب شیعت کا وجود ختم ہو جائے۔ لہذا شہزادی فاطمہ زہرا کی دعا ہے کہ اس دعاؤں کی برکت سے عزیزوں اب ہم آخری مرحلے میں داخل ہوئے ہیں۔ چند آنسو شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے ضرور پیش کریں، کیونکہ عزیزوں آپ ذرا تصور کریں کہ ہم دن بھر گریہ و ماتم کر رہے تھے، اب یہ الوداعی ہے، الوداعی تقریب۔ عزیزوں، الوداعی کیا ہوتی ہے کہ بس بی بی اب ہم یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، یقین مانیں کہ اب یہاں سے آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ شہزادی فاطمہ زہرا یہاں سے وہ آنسو لے کر کے کہاں جاتی ہیں؟ وہ حسین کے پاس کہ جس حسین کا بدن پورا چھلنی ہو گیا تھا، اس حسین کے بدن پر جس پہ میر انیس نے کہا 1900 میر انیس نے جو نقل کیا ہے کہ امام مظلوم کربلا کے بدن میں
1900 जख्म लगे हुए थे। हाँ अजीजों, क्यों ना 1900 जख्म लगे हों, क्योंकि उमर साद और हुरमुला ने जब लश्कर कशी की है, तो जब इमाम मज़लूम करबला मैदान करबला थे, 6000 तीरंदाज एक तरफ से, 6000 तीरंदाज एक तरफ से। अजीजों, सिर्फ एक जिस्म नाज़रीन का निशाना, जरा सोचिए कि एक जिस्म पर 6000 तीर चल रहे हो, और सिर्फ एक ही मरतबा नहीं बल्कि मुसलसल तीरों की बारिश हो रही है। वो हुसैन तभी तो जब ज़मीन करबला पर आए तो हुसैन तीरों पर मुअल्लक़ थे। इसलिए इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में पढ़ा कि सलाम हो मेरा उस शहीद पर कि जिसका जनाजा न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था, बल्कि तीरों के आसमान पर हुसैन मुअल्लक़ थे। आज सुबह से आप तकरीर सुनते चले आ रहे हैं और मसाब होते चले आ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचिए कि वो बीवियां की जिन्हें सूरज ने भी कभी नंगे सर न देखा हो, और क्यों उन बीवियों को सूरज नंगे सर देखे। सरकार अमीर अल-मोमिनीन की सन 40 हिजरी में हुकूमत, सन 40 हिजरी में अमीर कायनात मिंबर कूफा खुतबा दे रहे थे। इसकी असना में देखते क्या है कि औरत है उनकी जो मस्जिद के सामने आगे खड़ी हो गई। इमाम हसन से कहा, बेटा हसन जाओ इस औरत से पूछ कर आओ ये अली की हुकूमत में ये क्यों मर्दों के दरमियान में औरत आई है। अजीजों, इमाम हसन उठे और जाने के बाद कहा, मेरे बाबा अली ने पूछा है, मेरे बाबा अली ने पूछा है कि आप मर्दों के दरमियान क्यों तशरीफ ले आई। एक मरतबा वो औरत रो करके कहती है, शहजादे आप अपने बाबा से जाके कहिए या तो वो हमें अपना खुतबा सुनने की इजाज़त दें या हमारे लिए किसी मुअल्लमा का इंतजाम कर दें। हाँ अजीजों, जैसे मुअल्लमा का नाम आया, एक मरतबा अमीर कायनात का अमामा खुल करके गर्दन में आ गया, गर्दन में आ गया। कहते हैं मौला कि बेटा हसन तुमसे कुछ बात करनी है, बेटा हुसैन तुमसे कुछ बात करनी है। इमाम हसन मुंतज़िर है कि बाबा कुछ बात करना चाहते हैं, इमाम हुसैन मुंतज़िर है बाबा कुछ बात करना चाहते हैं। अमीर कायनात ने पूरा खुतबा तमाम कर लिया लेकिन बात नहीं की, मिंबर से उतरे लेकिन बात नहीं की, मस्जिद में ठहरे लेकिन बात नहीं की, मस्जिद से बाहर निकले लेकिन बात नहीं की, कूफे की गलियों में पहुंचे लेकिन बात नहीं की। जब बैतुल-शर्फ पहुंच गए तो एक मरतबा इमाम हसन ने दाहिने जानों पे हाथ रखा, इमाम हुसैन ने बाएं जानों पे हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद कहते हैं, बाबा अली आपने मस्जिद में कहा था कुछ बात करनी है लेकिन बाबा आपने बताया नहीं वो बात क्या है। एक मरतबा अली के जुमला सुनेंगे अज़ादार और मौला क्या कहते हैं, बेटा बेटा बात तुम्हारे बहन ज़ैनब की थी, इसलिए मैंने मस्जिद में करना गवारा नहीं समझा, इसलिए मैंने बाजार में करना गवारा नहीं समझा। अब तुम घर आ गए हो तो सुनो, जाओ मेरी शहजादी बेटी ज़ैनब को लेकर मदीने से आ जाओ। और हाँ, मेरी शहजादी बेटी ज़ैनब बड़ी नफीस मिजाज की है, ये कह देना कि बाबा अली की हुकूमत है, दरबार बंद हो गए, बाजार बंद हो गए, कोई तमाशा देखने वाला न होगा। अजरकुमुल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन मदीना पहुंचे। शहजादी ज़ैनब ने भाइयों को देखा, खुश हो गई, दस्तरखान पे खाना लगा दिया। दस्तरखान पे इमाम हसन बैठे और इमाम हुसैन बैठे हैं। इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा, भाई बहन को कूफे चलने वाली बात आप कहो। एक बार तो हुसैन ने कहा, नहीं भैया आप बड़े हो, आप कहो। ज़ैनब ने महसूस कर लिया मेरे भाई कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भैया मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। हाँ जी, एक मरतबा इमाम हसन ने हिम्मत करके कहा, बाबा अली ने आपको कूफे बुलाया है। बिला साख्ता ज़ैनब के सर से निदा गिर गई। ज़ैनब के सर से निदा गिर के ज़ैनब कहती है, क्योंकि मेरी अम्मा ने वसीयत किया था, बेटी ज़ैनब जब कूफे का पहला बुलावा है तो समझ लेना तुम्हारे उजड़ने के दिन करीब आ गए हैं। अजरकुमुल्लाह। शहजादी ज़ैनब 18 जवाना में बनी हाशिम के झुरमुट में पहला सफर सन 40 हिजरी में ज़ैनब ने कूफे का किया है। 8 मील पहले मौलाए कायनात ने इस्तकबाल किया है। 8 मील पहले मौलाए कायनात ने इस्तकबाल किया। जब ये काफिला मदीने से चला, और जब मदीने से चला एक मरतबा रास्ते में ज़ैनब ने महमल का पर्दा हटाया, और हटाने के बाद भाई हसन से पूछती, भैया हसन क्या मेरे साथ मेरा गाजी अब्बास नहीं चल रहा है, क्या मेरे साथ मेरा सावन गुजरी नहीं चल रहा है। एक मरतबा इमाम हसन ने कहा, बहन ज़ैनब ऐसा क्यों कहती हैं। क्योंकि जब से मैं मदीने से चली हूँ तब से मैंने अपने भाई अब्बास को नहीं देखा। एक बार तो हसन ने कलेजे पे हाथ रखा, हाथ रखी, कहते बहन ज़ैनब गाजी नजर भी कैसे आए, क्योंकि कभी काफिले के आगे आगे होता है, आगे होता है। कहता है पैदल चलने वालों
امام علی علیہ السلام نے آخری وصیت میں شہزادی زینب سے کہا بیٹی زینب مجھ سے کچھ مانگ لو شہزادی زینب کہتی بابا میں کیوں کیا مانگوں، میرا نانا رسول اللہ ہے، میرا بھائی امام ہے، میرا بابا امام ہے، میرے دامن میں ساری چیزیں ہیں، کہ پھر بھی میری لال کچھ مانگ لو۔ ایک مرتبہ میں امیر کائنات کی خواہش پہ زینب نے کہا بابا مجھ سے ایک وعدہ کرو عزیزوں، یہ آخری تدبیر ہے، لہذا شہزادی فاطمہ زہرا کو معروف کاری نہ جائے، بلکہ دل کھول کر کے گریہ کر لو، پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے گا، پتہ نہیں اگلے برس کون رہے گا، پر اگلے برس کچھ ہوگا۔ عزیزوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ابھی یہاں سے اٹھے زندہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ماتم کر لو، گریہ کر لو۔ امیر کائنات سے زینب نے کہا بابا مجھ سے ایک وعدہ کر لو۔ ہاں عزیزوں شہزادی زینب نے کہا بابا وعدہ کر لیجئے۔ مولا نے کہا بیٹا بتاؤ وہ وعدہ کیا ہے؟ کب بات شہزادی زینب کہتی بابا جب کبھی زینب آپ کو بلائے تو زینب کی مدد کو ضرور آ جانا۔ عزیزوں میرا مولا ایک بار تو بستر اعلیٰ سے اڑ گیا، کہتا بیٹی زینب تم نے یہ کیا مانگ لیا؟ کہتا جب تمہیں کبھی مدد کے لیے بلاؤ تو میری مدد کو ضرور آئیے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں وزاران امام مظلوم مولا کائنات نے وعدہ کر لیا، کربلا کا وہ میدان صبح سے لے کر کے شام تک امام مظلوم نے کربلا اصحاب کے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جوانان بنی ہاشم شہید ہو گئے، جب سب شہید ہو گئے تو حسین میدان کارزار میں گئے، حسین شہید ہو گئے، لیکن زینب نے بابا علی کو نہیں بلایا۔ عباس چلے گئے لیکن بابا علی کو نہیں بلایا۔ شام غریبہ آ گئی، بابا علی کو نہیں بلایا۔ خیمے لٹ گئے، بابا علی کو نہیں لگا بلایا۔ سارے خیمے جب جل گئے خدمت و زینب عباس بن کے خیموں کا ترایا پھر رہی تھی۔ عزیزوں کیا دیکھتی ہے کہ گھوسوار ہے جو چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد گھوسوار سے کہتے ہیں گھوسوار ابھی میرے چھوٹے بچے سوئے ہیں، ابھی میرے چھوٹے بچے سوئے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوگا دن کو اجالے میں آنا، زینب تمہیں دے دے گی۔ لیکن گھوسوار آگے بڑھتا چلاتا ہے، آگے بڑھتا چلاتا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو چلانا گیا، چلان کے عالم میں نجانے فرس پہ ہاتھ ڈالے کہتی ہے اے گھوسوار اگر تم نہیں رکتا تو کیا تو زینب کو مجبور سمجھتا ہے؟ ارے میں نجب سے اپنے بابا علی کو بلا لوں گی۔ جیسے علی کا نام آیا علی نے نقاب کو پلٹ دیا، اے بیٹی زینب تو نے کہا بابا کو بلایا، بس زینب نے لگام کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ خیمے میں گئی، بیویوں سے کہنے لگی بیویوں کوئی چلی ہوئی چادر ہو تو زینب کو دے دو۔ زینب اپنے بابا کے سامنے زندگی کے کسی لمحے میں ننگے سر نہیں گئی ہے۔ زینب کو کوئی چادر دے دو، جو جلی ہوئی چادر سے زینب سیادمن رسول ظلام قیمن قلبی للک لگو انہا الیہ ماتم دوسرے
مولا
منظر حسین جاتے ہیں دلوں میں ہے محشر حسین جاتے ہیں دردناک یہ منظر حسین جاتے ہیں علم کو چوم کے مولا کو الوداع کہیے علم کو چوم کے مولا کو الوداع
السلام عليك يا سيدنا السلام عليك يا سيدنا السلام عليك يا سيدنا السلام عليك يا سيدنا الوداع سيدنا الوداع 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 سيدنا الوداع سلام خريسك يا سيدنا سلام خريسك يا سيدنا السلام عليك يا سيدنا السلام عليك يا سيدنا هاي تغلي جماني برد هاي تشني جماني هاي رنگلی جوانی اکبر دل ہائی تشنا دہانی اصغر دل تیرے دل وچ ہوئی فنا سیدہ 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 السلام علیک یا سیدہ السلام علیک یا سیدہ سلام خریسک یا سیدہ السلام علیک یا سیدہ تیرے کربلا تیرے کربلا سیدہ السلام علیک یا سیدہ
مہدی وقت کی دو روز دو بیمانے منا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولا غريب الغرباء. السلام عليكم معين الزرفاء والفقراء. السلام عليك شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بالغدوس. السلام عليك يا مغيث الشيء الزور في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا صاحب الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. دس بجے مرحوم حافظ صاحب کی مجلس سے مولانا عارف صاحب کے طرف فرمائیں گے.